إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے بعض صحابہ کو بعض اعزازات سے نوازا. جیسے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی ایک غزوے میں برابر شامل تھے، اور جب اس غزوے سے واپس آئے تو میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ سختی دیکھی کسی بات کے اندر. تو میں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس بات کے اندر سختی دیکھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا بریدہ سے سوال کیا، کیا بریدہ کہ کیا میں تمام مومنین میں سے تمام مومنوں میں تمہاری جانوں سے سب سے عزیز نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے عزیز نہیں رکھتے؟ تو سیدنا بریدہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا
کیا بریدہ پھر سن لے، من کنت مولاہ فعلی مولا، کیا بریدہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور آگے ایک دعا دی، دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم والی من والا وعاد من عاداہا، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ مطلب جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، اس کا علی بھی دوست، جس کا اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو ایک دوستی کا، ایک اپنائیت کا اعزاز دیا گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات جو تھے وہ دور کیے گئے۔ لیکن بعض حضرات نے اس احادیث کا غلط مطلب نکالتے ہوئے اپنے مزاج کے مطابق اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس احادیث سے انہوں نے دو اہم ترین نکات پیش کیے، اس کو نکالنے کی کوشش کی، اور انہی دو نکات کے اوپر ان کا منہج قائم ہے، ان کی عمارت قائم ہے، ان کے عقیدے کی عمارت قائم ہے۔ اور صبح شام انہی دو نقطے کے اوپر وہ آپ کو بات کرتے نظر آئیں گے، کوئی تیسری بات وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ جو نکالا گیا وہ کیا تھا؟ فعلی مولا، اس سے انہوں نے مطلب یہ نکالا کہ علی مشکل کشا ہے، جبکہ احادیث کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے تو پہلے حصے کے مطلب کا خود سمجھ آ جاتی۔ جو غلط فہمی پہلے حصے میں ہو گئی، دوسرے حصے کو پڑھیں گے پہلے حصے کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ من کنت مولا فعلی مولا، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہم والی من والا، اے اللہ جو اس کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، وعاد من عادا، جو اس سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ لفظ مولا ایک مستقل لفظ ہے جو کہ سیاق و سباق کے ساتھ اپنے معنی رکھتا ہے۔ جب یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا، مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دوست کے ہوتے ہیں، اور جب یہی لفظ مولا جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں، تقریباً ہر ایک کو یہ زبانی یاد ہے، انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا مطلب انت مولانا؟ کیا اللہ تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما۔ کس کے خلاف ہماری مدد فرما؟ کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ جنگ احد کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کافروں کی طرف سے سوال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا سوال ہوتے ہیں؟ کافروں کا سردار سوال کرتا ہے، کیا مسلمانوں تمہارا قائد، تمہارا لیڈر، تمہارے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کیا؟ کیا مسلمانوں تمہاری قوم کے اندر کیا ابن قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ تیسرا سوال جو اس نے کیا،
کیا ابن خطاب کا بیٹا تمہارے اندر موجود ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے منع کیا. اس نے ایک نعرہ لگایا, اس نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ لنا العزى ولا عزى لكم, کہ ہمارے ساتھ عزا ہے, تمہارے ساتھ کوئی عزا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے عمر, اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے, اب اس کو جواب دو. جواب کیا دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عمر اس کو یہ جواب دو. وہ کیا جواب دیا؟ اللہم مولا اللہ مولانا اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ ہمارا مددگار اللہ ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں, جب اللہ کے لیے مولانا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب مددگار ہوتا ہے, اور جب یہی لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دوست کے ہوتے ہیں. اگر مخلوق کے لیے مشکل کشا اس کا معنی نکالیں گے تو پھر میرے بھائیوں اس بات کو بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے. وہ کیا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے کو میدان کربلا کے اندر خاندان سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا, اس وقت اگر مشکل کشا کا معنی کیا جائے گا تو پھر اس وقت مشکل کشائی کیوں نہ ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے, مشکل کشائی ایک اللہ کی صفت ہے, ایک اللہ کی ذات ہے. جو مشکل کشا کی صفت رکھتی ہے یہ اسی کے لیے لائق ہے. مخلوق کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مشکل کشائی کر سکے, نہ ہی یہ مخلوق کے لیے یہ صفت ہے. رب تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اندر کسی کو شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے. مخلوق کو مشکل کشا سمجھنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چیلنج دے رکھا ہے, پوری مخلوق کے لیے ایک چیلنج دے رکھا ہے کہ کون ہے جو مشکل کشا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, امن یجیب المضطر امن یجیب, کون ہے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والا, کون ہے مشکل کشائی کرنے والا, مشکلوں کے اندر لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے, بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ امن یجیب, اللہ کا سوال ہے کون ہے. رب تعالیٰ نے خود ہی سوالیہ نشان کے طور پر جواب بھی دیا. وہ کیا تھا؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی اولادیں دینے والا نہیں. کون ہے؟ امن یجیب, کون ہے؟ جواب دیجئے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا, الہ مع اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں. فعلی مولا سے مشکل کشا کا مطلب نکالنا میرے بھائیوں یہ ثابت نہیں ہوتا, بلکہ یہاں پر ایک دوستی کا پیغام ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انداز اپنایا. آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام کے ساتھ اظہار محبت کے ساتھ مختلف الفاظوں کے ساتھ ان سے اظہار محبت کی. غدیر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے شک و شبہات شکایات کو دور کرتے ہوئے ایک انداز اپنایا کہ من کنت مولا فعلی مولا, جس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کے اندر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے خود سنا. کیا سنا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, تم سے محبت مومن ہی کرے گا اور تم سے بغض منافق ہی کرے گا. اسی احادیث سے جو دوسرا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی وہ یہ تھی خلیفہ بلا فصل. کیا مطلب خلیفہ بلا فصل کے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ ابو بکر خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ان کا حق تھا، ان کا حق غصب کیا گیا۔ پہلے 3 خلیفہ جو ہیں انہوں تینوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا اس کو غصب کیا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف فعلی مولا کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، اور دوسری طرف یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ ان کا حق غصب کیا گیا تھا۔ دونوں لفظوں کے اندر تضاد ہے، متضاد دونوں چیزیں ہیں۔ اگر مشکل کشا ہے تو مشکل کشا کا کوئی حق چھین نہیں سکتا، اگر مشکل کشا نہیں ہے تو پھر حق چھیننے کا آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں حق چھینا بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی مطلب اگر نکالیں گے فعلی مولا کا کہ علی مشکل کشا ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، تو میرے بھائیوں اسی طرح کے جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دیگر صحابہ کے ساتھ بھی یہ کہے۔ سیدنا زید بن حارث کو کون نہیں جانتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کا تعلق اہل قریش کے ساتھ ہے، نہ ہی اہل مکہ کے ساتھ ہے۔ غلام ہیں، بکتے بکائے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے اسی طرح کے ملتے جلتے جملے کہے۔ وہ کیا تھے؟ انت اخون و مولا، کہ اے زید تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو، اور کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست بھی ہو۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے لیے یہ ترجمہ کیا جائے گا، اگر کریں گے یہ ترجمہ کہ علی مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی خلیفہ بلا فضل ہیں، تو پھر یہی جملہ، یہی اسی جملے کا بیانہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی کرنا ہوگا، سیدنا زید بن حارث کے لیے بھی یہی کرنا ہوگا، سیدنا جعفر بن طیار کے لیے بھی یہی کرنا ہوگا۔ بعض موقعوں پر ان کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے ملتے جلتے جملے الفاظ ادا کیے۔ اگر محبت کو خلافت کا معیار بنائیں گے تو جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غدیر خام کے موقع پر آپ نے اظہار محبت کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے، اسی طرح ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے جملے کہے، محبت کا اظہار کیا ان کے ساتھ بھی۔ اٹھائیے صحیح بخاری، غزوہ سلاسل، کون ہے اس کے امیر جن کو نامزد کیا گیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کمان کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمان کے اندر نکل رہے ہیں۔ امیر کون بنایا جا رہا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل کے اندر ایک خیال آیا، کیا خیال آیا؟ لگتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ان کبائر صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے امیر بنایا گیا ہے۔ لشکر کو پہلا آرڈر کیا دیا؟ آپ ایک طرف کی سمت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس راستے پر چل پڑو، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ضروری کام ہے، وہ کر کے میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں۔ لشکر کو روانہ کیا، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، ای الناس احب الیک، لوگوں کے اندر سب سے محبوب ترین آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟
یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری مراد مردوں میں سے ہے کہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابوہا، کہ عائشہ کے ابا جان۔ کون ہے ان کے ابا جان؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے من کنت مولا پر کہا ان کے لیے، تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بارے میں یہی محبت کے الفاظ کہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، محبت جو ہے کسی کے ساتھ ہو جانا یہ خلافت کی دلیل نہیں بنتی۔ خلافت کے الگ سے دلائل ہیں جو دن کی طرح روشن ہے۔ دن کی جیسے دن روشن ہے، اسی طرح خلافت کے بھی ثبوت دلائل واضح موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، دعا ہے رب تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز مسلمان بھائیوں، خلافت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، ان کی موجودگی کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تم میں سے اگر کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو بیان کرے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا، تو آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر اسی طرح ایک پلڑے کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا، دوسرے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق ان کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، تو دوسرے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پلڑا تھا وہ بھاری رہا۔ اس احادیث کے اندر ایک ترتیب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کو بٹھایا گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کس کو بٹھایا گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس کو بٹھایا گیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورت آتی ہے، آ کر ایک سوال کرتی ہے۔ سوال کیا کرتی ہے؟ اللہ کے رسول، مالی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور حالت ہے، غربت ہے، تعاون کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کہ تم دوبارہ آنا۔ ضروری نہیں، یہ بات احادیث کی نہیں، اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ دوبارہ بلانے کا مقصد کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ بیت المال جو ہے ہر وقت اس کے اندر مال موجود رہے۔ کبھی مال رہتا ہے، کبھی تقسیم ہو جاتا ہے، کبھی خالی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو احادیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو دوبارہ آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ عورت جب جانے لگی، اس نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں دوبارہ ہوں
آپ کو نہ پاؤں، اس کا اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف تھا کہ اگر میں دوبارہ آؤں، آپ دنیا میں نہ ہوں، تو میں یہ سوال لے کر کس کے پاس آؤں؟ آپ نے کیا کہا؟ اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو یہی سوال، یہی درخواست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دینا۔ میرے بھائیوں، بیت المال یہ اس کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، عورت آئی، سوال کس سے کر رہی ہے؟ حاکم وقت کے ساتھ۔ صحابہ دیگر موجود ہیں، کسی صحابی سے کوئی سوال اس نے نہیں کیا۔ سوال کس سے کر رہی ہے؟ بیت المال کا، جس کے پاس اختیار ہے سوال اس سے کر رہی ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کیا؟ آپ جب میں آؤں، آپ موجود نہ ہو تو کس کے پاس آؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر کے پاس آ جانا، کہ آپ کے بعد بیت المال کا حق کس کے پاس ہوگا؟ ابو بکر کے پاس ہوگا۔ واضح دلائل موجود ہیں، خلافت کے دلائل واضح موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت کا معیار خلافت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دنیا کی زندگی کے آخری ایام کے اندر ہیں، چلنے کی ہمت نہیں، عشاء کی اذان ہو چکی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، صحابہ کرام جماعت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں، آ کر جماعت کروائیں۔ آپ نے جو اپنے حجرے کا کھڑکی تھی، پردہ تھا اس کے درمیان، پردے کو ہٹایا، ہٹا کر کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے اذان ہو چکی، مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے آپ میرے انتظار میں ہیں۔ آپ لوگوں کو کہیں، ابو بکر سے کہے لوگوں کو جماعت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کی دیگر جو ازواج مطہرہ ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ جب جملہ سنا کہ ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ایک حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام ہے، ایک حدیث کے اندر دیگر امہات المومنین کا ذکر ہے۔ کیا کہا؟ کہ ابو بکر سے یہ نہیں ہوگا، ان کا دل نرم ہے، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے ان پر رکعت طاری ہو جائے گی، لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے، آپ نماز کے لیے عمر سے کہہ دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ نے دوبارہ پھر کیا کہا؟ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوبارہ پھر جواب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، نرم دل ہے، روتے رہیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اور آپ نے کیا تیسری بار کیا کہا؟ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے، تم سب کی سب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والیاں ہو۔ مطلب کہ جو تمہارے زبان پر ہے، تمہارے دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہے۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائے، لیکن تمہاری زبان اس بات کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، خلافت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی زندگی کے اندر صحابہ کرام، کبائر صحابہ موجود، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ من کنت مولا فعلی مولا، اس سے مشکل کشائی یا خلافت ثابت کرنا لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دلیل خلافت کے حوالے سے واضح دلائل موجود ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلافت کے ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جس طرح ترتیب ہے اسی ترتیب کو مانیں۔ اللہ نے جس صحابی کو جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، اس کو قبول کریں، اس کو مانیں۔ صحابہ پر زبان درازی سے گریز کریں، ان کی گستاخی سے باز آ جائیں، بے ادبی سے بھی باز آ جائیں، اور نہ ہی ان کی شان کے اندر، ان کے مقام کے اندر غلو کو استعمال کریں، غلو کر بیٹھیں۔ ان کو اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دینا، خاص طور پر
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے برابر میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی ذات کے اندر غلو کیا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق کو لا کر اللہ کے برابر کھڑا کریں گے، بدترین شرک ہے، اور ان کی ذات کے اندر یہ غلو ہے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ وہ 2 قسم کے کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک غالی۔ غالی سے کیا مراد ہے؟ کہ محبت کے اندر انتہا درجے کو پہنچ جانا، جو محبت اللہ کے لیے ہے، محبت کے اندر افراد سے کام لینا۔ اسی طرح جو دوسرا انہوں نے بیان فرمایا کہ حجت باز بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جب تشریح پوچھی گئی کہ حجت باز کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ بغض رکھنے والا، میری ذات کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر بغض ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح دین کو سمجھیں اور اسی طرح عقیدہ رکھیں اور اسی طرح عمل کریں۔ وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون